قوم کو کچھ پیغام سنایا جائے، قوم کو بیدار کر دیا جائے، قوم کو بتایا جائے کہ مسلمان دنیا میں غلام بننے کے لیے نہیں آیا، بلکہ مسلمان دنیا کے اندر اگر آیا ہے تو بادشاہی کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت والا آپ حضرات کے سامنے تشریف رکھتے ہیں، کوئی بھی حضرات باتیں نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں بولے گا یہ بچے خاموش ہو کر کے بیٹھ جائے۔ حضرت والا آپ سے ملتمس ہو گے، انہوں نے آپ کے پروگرام کو سنا تو آپ پر بھی ضروری ہے کہ آپ ان کے پروگرام کو سنیں، اور کوئی بھی ہمارے نوجوان ساتھی بھائی ہمارے بزرگان دین باتیں نہ کرے، حضرت والا کا بیان سنیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد منصوب صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو استاذ ہوتے ہیں حدیث و تفسیر جامعہ احمد العلوم خانپور، حضرت والا مائک پر تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات بالکل آرام کے ساتھ حضرت والا کا بیان سنیں۔ وبه نستعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ صبح سویرے سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے اپنا کلام پیش کیا اپنی معافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے اور اپنی محنتوں کو آپ کے روبرو لانے کے لیے الگ الگ زبانوں میں بھی آپ کے سامنے اس ادارے کی ترجمانی کی ہے، اور اس ادارے میں کام کرنے والوں کی، محنت کرنے والوں کی، کوشش کرنے والوں کی ترجمانی کی ہے اور ایک پیغام اور ایک سبق دیا ہے۔ واقعتاً ان چھوٹے چھوٹے اداروں کے اندر کیا امت کو پیغام دیا جا رہا ہے اور کیا سکھایا جا رہا ہے۔ جو کچھ سکھایا جا رہا ہے وہ ایک نافع چیز ہے، اور ایک وہ امن کا پیغام ہے، وہ ایک ایسا نظام ہے کہ اگر اس کو دیکھ لیا جائے اس کے دیکھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اگر اس کے پاس سے گزرا جائے اس سے ایسی خوشبو مہکتی ہے انسان کا دل و دماغ معطر ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایسی کوششیں ایسے ہی ہلکی پھلکی محنتوں سے رنگ نہیں لایا کرتی۔ دن کے اندر محنتیں ہوتی ہیں، جب شام چھا جاتی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے اور پردہ کر لیتا ہے، اس وقت بھی ان محنتوں کو بڑھایا جاتا ہے۔ رات کی تنہائی میں اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر اپنے رب کو منایا جاتا ہے، اور جو ادارے کے اندر آنے والے بچے ہیں اور جو ہمارا سرمایہ ہے اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اس ایک ایسی فضا میں جس فضا کے اندر آلودگی چھا گئی ہے اس آلودگی کو ختم کر دیا جائے۔ اور یہ محنت صرف اتنی ہی نہیں کہ آپ حضرات نے اپنے بچوں کو دیا اور تیار کر کے اب آگے ان کو کام کرنا ہے، ہر طرح کی محنت ان کے ذمہ ہے۔ بچوں کے رہنے کا سلیقہ، چلنے کا سلیقہ، کھانے پینے کا سلیقہ، ان کو پہننے کا سلیقہ، اور اسی طریقے سے بڑوں کا ادب اور اکرام اور آپس میں محبت، اس سارے کے سارے پیغام اس ایسی سرزمین سے اور ایسے حلقے سے دیا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جنگل ہے، مگر جنگل ہی میں منگل ہو رہا ہے۔ بہرحال صبح سے آپ پروگرام کو سن رہے ہیں اور تاریخ کے اعتبار سے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ کبھی مہاتما گاندھی کا نام آتا ہے اور کبھی سبھاش چندر بوس کا نام آتا ہے، اور کبھی تاریخ کے دیگر افراد ان کا نام آپ کے سامنے آتا ہے۔ کوئی ابوالکلام آزاد کی تاریخ بیان کرتا ہے، کوئی حضرت شیخ الہند کی تاریخ بیان کرتا ہے، کوئی سلطان ٹیپو شہید کی تاریخ بیان کرتا ہے۔ غرض یہ کہ سب نے تاریخ بیان کی ہے،
मगर तारीख का हिस्सा इतना छोटा नहीं है कि आज थोड़े से वक्त में इस तारीख को हम समझ लें। इस तारीख को समझने के लिए तो ये है कि हमने अपने तलबा को भेजा है, इनके निसाब के अंदर वो तारीख हिंद को लगाया जाएगा, इनको तारीख हिंद पढ़ाई जाएगी। उस तारीख हिंद को पढ़ने के बाद इनको अंदाज़ा होगा वाक़ियतन आज़ादी की तारीख क्या है। वो 2-4 सालों पर मुश्तमिल नहीं है, सदियां गुजर गई। 1601 के अंदर तो एक बहाने से अंग्रेज अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर यहाँ आया था, एक सदी तक अपनी तिजारत चलाता रहा और एक सदी गुजरने के बाद जब 16वीं सदी के बाद 17वीं सदी शुरू हुई तो उसके बाद ये निज़ाम आगे बढ़ा और उसने अपने इस मुल्क के अंदर पंजे जमाने शुरू किए और पैर पसारने शुरू कर दिए। और इतना ही नहीं कि जब उसने आगे अपनी हुकूमतें कई सूबों पर कायम कर ली तो कायम करने के बाद उधर सुल्तान टीपू, जैसा कि आपके सामने नाम बयान किया गया, उन्होंने कोशिश की और एक ऐलान दिया शाह अब्दुल अजीज अलैहि रहमा के फतवे के बाद कि गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। होते होते वक्त भी कम है। आप जरा ये समझिए, इस तारीख में सुल्तान टीपू ने 1700 की बिल्कुल आखिर के अंदर उन्होंने अपनी ये जंग लड़ी 1799 ईस्वी के अंदर और अपनी शहादत पेश की। और ये बढ़ते बढ़ते 1799 से 1800 आया, 1857 आया, 1857 के बाद के हालात आए और उसके बाद 19वीं सदी आई, 19वीं सदी के बाद के हालात आए। अभी करीब था कि मुल्क आज़ाद होने वाला है और आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा और लोग इसके तोहफे में आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे थे कि अभी करीब है कि आज़ादी मनाई जाएगी, आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। मगर इसी मुल्क के अंदर फिर नफरतों के बाजार ऐसे गर्म हुए कि नारे बदल गए। जो आपस में मिलकर चल रहे थे वो आपस में तकसीम हो गए। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दिल्ली में खड़े होकर वहां पर आवाज लगाई और कहा, मुसलमानों आप तज़ब्ज़ुब के शिकार ना हो, आप ये ना सोचे क्या किया जाए, इस तज़ब्ज़ुब को खत्म करो और खत्म करने के बाद यहाँ हिंदुस्तान में रहने का इरादा करो। जामा मस्जिद यही है, लाल किला यही है, आपका आबाई वतन यही है। आप पाकिस्तान के नारे पर आवाज कान न धरें, उसको न सुने और उसकी तरफ तवज्जो न दें। आपके अकाबिर की कब्रें और खून यही है, उनकी कुर्बानियां यही है। ये हिंदुस्तान हमारा है, हमने अपने खून से सींचा है। आप किस तरफ जा रहे हो, किस तरफ बह रहे हो? वो पहाड़गंज का इलाका, वो करौली बाग और दिल्ली और दीगर हल्कों में जब मौलाना अबुल कलाम आजाद की आवाज गूंजी, आवाज गूंजने के बाद लोगों ने अपने बिस्तरों को खोल दिया। जो रखते सबर बांध चुके थे और मशरिकी पंजाब की तरफ जा रहे थे, पाकिस्तान के लिए जा रहे थे, वो वापस आए और वापस आकर उन्होंने यहीं पर अपने घरों का आबाद किया और इसी तरीके से अपनी जायदादों को संभाला और यही मोहब्बत और प्यार के साथ अपने वतन के अंदर अपने भाइयों के साथ मिलकर रहना और सहना शुरू कर दिया। इधर अकाबिर सलासा हज़रत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी अलैहि रहमा, हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया अलैहि रहमा, हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी अलैहि रहमा, इन्होंने इस कदर अंतक कोशिशें की। हज़रत शाह अब्दुल कादिर मुस्तकिल जाया करते थे स्टेशन पर और लोगों को समझाया करते थे, आप कहाँ चले जा रहे हो, आप अपने इस आबाई वतन को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? यहाँ आपके मदारिस हैं, यहाँ आपकी मसाजिद है, यहाँ आपकी कुर्बानियाँ हैं। इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमने अपने मदरसों पर बिल्डोजर चलवा दिए। अंग्रेज ने हमारे दिल्ली के अंदर 1000 से ज्यादा दीनी मदारिस थे, उन सब को बराबर कर दिया। हमने अपनी खानकाहें उजाड़ दी। ऐसा हुआ हमने अपने बच्चों को यतीम कर दिया।
ہم نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا اور اس قدر خون بہایا گیا، مگر آپ اس ہندوستان کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ وہاں جا کر سمجھاتے اور لوگوں کو واپس لایا کرتے تھے، اور لا کر یہ نظام بنا کہ جو لوگ چلے گئے مگر بہت بڑی اکثریت کو، مسلمانوں کو اس تسلسل سے نکال کر دوبارہ پھر اس ہندوستان کو اسی طریقے سے ایک چمنستان بنایا اور ایک ایسا چمن آباد کیا، آپس میں دونوں طرح کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ پیار اور محبت کے ساتھ یہاں پر رہنے لگے۔ پیار اور محبت کے ساتھ جب یہاں رہتے رہے یہ نظام چلتا رہا، بڑھتا رہا، مگر یہ نظام آج 70 سال سے اوپر کا زمانہ گزر گیا۔ اس زمانے کی گزر جانے کے بعد پھر ملک کے احوال بدلتے نظر آ رہے ہیں، آج نعرے الگ الگ نظر آ رہے ہیں، مگر یہ سب کچھ کرنے والے کوئی بڑی تعداد نہیں، بہت چھوٹے افراد ہیں، بہت تھوڑے افراد ہیں، بہت غلط ذہنیت کے لوگ ہیں جو اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں تفریق کر دی جائے، اور تفریق کر کے یہ چاہتے ہیں کہ دونوں پر تفریق کر کے اور اپنی حکومت قائم کر لی جائے اور اپنی حکومت کا سکہ جاری کر دیا جائے۔ مگر یاد رکھیں کہ اچھی سوچ والے، سیکولر ذہن والے، جمہوریت والے لوگ آج بھی آپ کو ملیں گے۔ ایسا نہیں ہے جمہوریت ختم ہو گئی، یاد رکھو یہ وہ نعرہ کل بھی دیا گیا تھا، آج بھی دیا جاتا ہے، اب نہ رسول آئیں گے نہ رام آئیں گے، اب نہ رسول آئیں گے نہ رام آئیں گے، اب تو انسانوں کے کام انسان آئیں گے۔ وہ نفرتوں کی دیوار کو توڑ دیا جائے، نفرتوں کے نعروں کو ختم کر دیا جائے۔ ایسے افراد جو نفرتوں کا نعرہ دیتے ہیں ان کی باتوں پر کان نہ دھرا جائے۔ آج ہم ہر بستی اور ہر حلقے کے اندر دونوں مذہبوں کے افراد رہتے ہیں، ہمارا کھیتوں میں رہنا، ہمارا گلیوں میں رہنا، ہمارا بستیوں میں رہنا سب مشترک ہے، سب نظام ایک ساتھ ہے، پھر یہ تقسیم کیسے؟ ہم بیٹھتے ایک جگہ اب تو کترانے لگے۔ آج اس نوجوان نے یہ سمجھا کہ اپنا ہم نشی اس موبائل کو بنایا اور اس پر سن کر ذرا عقل سے نہ سوچا اور اس پر ذرا سا کان لگایا اور بس اسی کو سمجھ لیا، حالانکہ سوچنا یہ چاہیے تھا۔ جن لوگوں نے یہ نفرت کی دیواریں کھڑی کی ہے واقعتاً ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ آج بھی ہمیں دوبارہ سے پھر اس نفرت سے اس ملک کو آزاد کرنا ہوگا اور ان برائیوں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ مل جل کر ہم آگے بڑھیں اور کوشش کریں، بھائی چارے کو آگے بڑھائیں، آپس کے پیار کو آگے بڑھائیں۔ یاد رکھیے کہ جس وقت آندیاں تیز چلتی ہے وہ مستقل نہیں چلا کرتی، ایک وقت کے لیے چلتی ہے، مگر وہ آندھی رک جاتی ہے اور پھر ماحول دوبارہ ویسے سما بن جاتا ہے۔ وقت کی بات ہے، یہ آندیاں چل رہی ہیں، یہ طوفان آ رہے ہیں، ابھی سیلاب آیا، سیلاب بھی آیا اور پھر رک گیا، پھر آیا، پھر رک گیا۔ جمنا نے اپنے تیور دکھائے اور اس طریقے سے بہنے لگی کہ اب بفرنے لگی اور بفر کر دکھانے لگی، بس سب کچھ بگاڑ دوں گی، سب کچھ تہبالا کر دوں گی، مگر وہ ذرا سی دیر میں ٹھنڈی پڑی اور پھر اسی طرح چلنے لگی اور پھر وہی نظام چلا۔ یاد رکھیں یہ اسی طرح کا ماحول ہے، اگر ہم اس سے گھبرا گئے اور ہم نے اپنے ذہنوں میں یہ بات پیدا کر لی کہ نہیں ہم بھی الگ ہیں، نہیں ہمیں تو یہ جواب دینا ہے کہ نفرتوں کو ختم کرنا ہے، ہم نے تو پھول تقسیم کرنے ہیں اور اپنے ہم وطنی لوگوں کے ساتھ محبت کا پیغام دینا ہے اور اس محبت کے ساتھ اس ملک کو آگے بڑھانا ہے۔ ہم نے پہلے بھی قربانی دی، اب بھی یہ قربانی دیں گے اور محبت اور بھائی چارے کو آگے بڑھا کر اس ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش آج بھی ہم انشاءاللہ کریں گے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اس دین اسلام پر جمنا اور اس دین اسلام پر مر مٹنا، اس دین اسلام نے ہمیں یہی سکھایا اور یہی سمجھایا کہ دوسرے سے محبت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں بتایا، پڑوس میں اگر کوئی انسان بھوکا ہے اس کا خیال کیا جائے۔ کل جب قیامت کے دن بھی سوال کیا جائے گا اس میں یہ نہیں آئے گا کہ پڑوس میں کون تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا، صرف اتنا پوچھا جائے گا انسان تھا کہ نہیں تھا، انسانیت کا خیال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ تو انسانیت کے خیال رکھنے کے لیے ہم اپنے اس نظام کو آگے بڑھائیں اور کوشش کریں
اور جو آج ہمارے اندر برائیاں پھیل گئی ہیں ان کے خلاف کوشش کریں، نشہ پھیل گیا ہے اس کے خلاف کوشش کریں، ہمارے نوجوان ادھر گناہوں کی طرف چلے جا رہے ہیں ان کو بلاؤ اور کہو آؤ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ قرآن کریم تمہیں پکار رہا ہے، اللہ کا پیغام تمہیں آواز دے رہا ہے، اللہ کا منادی تمہیں پکارتا ہے، کہتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آپ نماز کی طرف آ جاؤ، آپ کامیابی کی طرف آ جاؤ، آپ اسلام کو پکڑ لو، اپنے مذہب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس مذہب نے، اس اسلام نے ہم وقت ایسی کوششیں کی کہ سب کو صحیح راستہ دکھلایا، سب کے ساتھ انصاف کیا ہے، کبھی اس میں کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کی گئی۔ جہاں پر اسلام کے ماننے والے لوگ ہوئے وہاں پر ایسی مثال محبت کے قائم ہوئے کہ کہیں اور اس کی مثال ایسی بتائی نہیں جا سکتی ہے۔ یہ اسلام ہی نے ہمیں سکھایا ہے تو ہم اپنے اسلام کے پاس آئے۔ آج جو حالات بنے یہ اس وجہ سے بنے ہیں کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا، اسلام کو اپنے گھروں سے نکالا، اسلام کو ہم نے اپنے بدن سے اتارا، اسلام کو ہم نے اپنے چہرے سے اتار دیا، اور ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم کہتے ہیں ہمیں گھروں سے نکالا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے اسلام پر ظلم کیا ہے تب آپ پر ظلم ہوا ہے۔ آپ اسلام پر ظلم کرنا بند کیجئے، آپ گناہوں میں جانا بند کیجئے، گناہوں سے دور ہو جائیے، اللہ کا قرب اختیار کر لیجئے، اپنے رب کو منا لیجئے، اپنے حقیقی رب کے بن جائیے اور اس کی طرف آ جائیے۔ اس کی طرف آنے کی وجہ سے یہ سب کچھ صحیح ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسی سے نظام بنتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا، ایک سائنسدان ہے، ایک فلسفی نے آسمان کو کمان مانا جائے اور نیچے گویا کے تیر برسائے جا رہے ہیں، کہاں آئے وہ، تو کس جگہ بچا جائے گا، کس طرح بچا جائے گا؟ اس نے سوچا تھا کوئی جواب نہیں بنے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں اس سے بچنا بہت آسان ہے، جو تیر برسا رہا ہے اسی کی گود میں آ کے بیٹھ دیا جائے، اپنی گود میں تھوڑی تیر چلا دیتے ہیں۔ تو طریقہ یہی ہے، آج آفتیں جو آ رہی ہیں وہ رب کی طرف سے ہی ہے، سب رب کا نظام ہے۔ تو ہم اپنے رب کے پاس آئیں اور اپنی مساجد کو آباد کریں، اپنے مدارس کو آباد کریں، اپنے خانقاہوں کو آباد کریں۔ یہ دل اجڑ